کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا نیند میں ہمارا جسم تو یہی ہوتا ہے مگر روح کسی اور دنیا میں چلی جاتی ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ ہم خوابوں میں ایسے مقامات دیکھتے ہیں جو ہم نے کبھی حقیقی زندگی میں نہیں دیکھے؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ نیند میں ہی کچھ لوگوں کی روح واپس نہ آئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں نیند کے دوران روح کے سفر پر ایک حیران کن تحقیق کریں گے۔ یہ تحقیق کچھ حصوں پر مشتمل ہوگا، جن میں سے سب سے پہلا ہے نیند کو موت کی بہن کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ زمر آیت 42 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کی روح نیند کے دوران قبض کر لیتا ہے، پھر جن کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کی روح کو روک لیتا ہے اور باقی کو ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ الزمر 42۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نیند میں روح جسم سے نکل کر اللہ کے حکم کے مطابق واپس آتی ہے، مگر کچھ لوگوں کی روح لوٹائی نہیں جاتی اور وہ نیند میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، نیند کے دوران روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کئی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ نیند کے دوران روح جسم سے نکل جاتی ہے اور ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں عام انسانوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور بعض خواب محض خیالات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیند میں انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور جب وہ جاگتا ہے تو واپس آ جاتی ہے۔ بخاری۔ یعنی نیند کے دوران انسان کی روح ایک خاص مقام پر جاتی ہے اور بعض اوقات وہ وہاں ایسے مناظر دیکھتی ہے جو خوابوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کیا خواب حقیقت میں کسی اور دنیا کے جھلک ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو اور وہ چند دن بعد حقیقت بن گیا ہو؟ اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، جس میں انہوں نے 11 ستارے، چاند اور سورج کو اپنے آگے سجدہ کرتے دیکھا تھا، بعد میں حقیقت میں بدل گیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب اکثر وحی کی صورت میں سچے ثابت ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک مومن کا سچا خواب نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ بخاری۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بعض خواب محض خیالات نہیں بلکہ حقیقت کا عکس بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، سائنس نیند اور روح کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ کسی اور حالت میں چلا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم جسم سے باہر نکل کر کچھ دیکھ رہے ہوں۔ OBE یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس، سائنسدانوں نے کئی ایسے کیسز ریکارڈ کیے ہیں جن میں لوگ نیند میں اپنے جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان گہری نیند میں جاتا ہے تو اس کا دماغ ایک خاص لہروں یعنی تھیٹا ویوز میں چلا جاتا ہے جو اسے ایک مختلف حقیقت میں لے جاتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے اسلام روح کے سفر سے تعبیر کرتا ہے۔ نمبر 5، کیا نیند میں موت کی مشق ہوتی ہے؟ کئی اسلامی علماء فرماتے ہیں کہ نیند دراصل موت کی ایک مشق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رات ہم سوتے ہیں، یعنی ایک طرح سے مرتے ہیں اور پھر جا کر واپس زندہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح ایک خاص مقام پر جاتی ہے اور اگر اللہ چاہے تو واپس کر دیتا ہے ورنہ روک لیتا ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 6، ایسی خوابیں جو حقیقت میں بدل جاتی ہیں، کیوں؟ بعض خواب وہی کے قریب ہوتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ کچھ خواب ہماری روزمرہ کی زندگی کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر خواب پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہر خواب کو عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ نمبر 7، نیند میں روح کے سفر سے جڑے کچھ حیران کن واقعات۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے نیند میں ایسی جگہ دیکھی ہے جو بعد میں حقیقت میں ملتی جلتی نکلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیند میں وہ کسی فوت شدہ عزیز سے ملے اور بعد میں ان کے خواب کی کوئی تعبیر سامنے آئی۔ کچھ لوگوں نے نیند میں فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں۔ نمبر 9، نیند سے پہلے کی جانے والی وہ دعائیں جو روح کی حفاظت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ دعائیں پڑھنے کی تاکید فرمائی جو نیند میں روح کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 1، آیت الکرسی پڑھے۔ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی روح کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ بخاری۔ نمبر 2، سورہ ملک پڑھے۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے حفاظت کرتی ہے۔ ترمذی۔ نمبر 3، یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو دوستو، آج ہم نے جانا کہ نیند کے دوران ہماری روح ایک حیرت انگیز سفر پر جاتی ہے اور یہی نیند ہماری موت کی مشق بھی ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا خواب آیا ہے جو بعد میں حقیقت بن گیا ہو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو یہ حیران کن حقیقت معلوم ہو۔ سبسکرائب کریں ہمدرد ٹی وی تاکہ آپ کو ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہے۔ ہمدرد ٹی وی، علم اور روشنی کا خزانہ۔